حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تقدس اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اہل بیت میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ لپٹاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یا الہی، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو شخص ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں نے محبت کی اللہ سبحانہ و تقدس اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سبحانہ و تقدس نے محبت کی اللہ سبحانہ و تقدس اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، اور ان کے والدین سے بھی محبت کرے تو وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ ایک گلی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بچوں کو کھیل کود میں مشغول دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو اپنی گود مبارک میں اٹھا کر پیار فرمایا، تو حضرات صحابہ کرام نے حیرانگی سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے صرف ایک ہی بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک روز اس بچے کو اپنے بیٹے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، بس اسی روز سے مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی، اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت ضرور کروں گا۔ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن سے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین کو پکڑ لو، یعنی کشتی میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری اور مدد فرما رہے تھے۔ جب یہ منظر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کیا کہ بابا جان، آپ بڑے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امی بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لیں، یعنی حضرت جبرائیل امی کشتی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں کاندھے مبارک پر اور حضرت سیدنا امام حسین کو اپنے بائیں کاندھے مبارک پر بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سواری کتنی اچھی اور اعلیٰ ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختی لکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ نانا جان، ہم دونوں میں سے کس کا خط یعنی لکھائی اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رنج نہ پہنچے، لہٰذا خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جا کر ان سے فیصلہ کروائیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فیصلہ خود نہ فرمایا تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور ان کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ اپنی والدہ سے فیصلہ کروائیں۔
جب ان دونوں نے اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر ساری بات بتائی اور فیصلہ کرنے کو کہا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب وہ موتی زمین پر گرے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چننا شروع کر دیا۔ دونوں نے جب 3 موتی چن لیے تو اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ تقدس کے حکم سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لہٰذا دونوں شہزادوں نے آدھا موتی اٹھا لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ نہایت آبدیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ آج اللہ سبحانہ تقدس کو ان دونوں کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں زانو مبارک پر اور اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں زانو مبارک پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تقدس ان دونوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہ رہنے دے گا، لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرما لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین کو منتخب فرمایا، کیونکہ اگر حضرت سیدنا امام حسین اس دنیا سے رخصت ہوتے تو آپ کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمگین ہو جاتے، اور آپ کو ان کا غمگین ہونا پسند نہیں تھا۔ اس واقعے کے 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال مبارک فرما گئے۔ اس واقعے کے بعد جب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر خدمت ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ محبوب مصطفیٰ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارک کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی سے حضرات صحابہ کرام میں مشہور ہو چکی تھی، جس کی خبر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں تھوڑی سی مٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حسین میرے سینے پر کھیل رہا تھا اور میں مسرور ہو رہا تھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ مٹی دی اور کہا کہ اس پر حسین کو شہید کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت ہی ان کو شہید کرے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے مشرف ہونا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تقدس نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دروازے پر پہرا دیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس نہ آئے۔ جب وہ دروازے پر مامور تھیں تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اندر جانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مبارک پر چڑھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بوسے دینے لگے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کیا آپ ان سے بہت محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل، میں اس سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ آپ کی ہی امت انہیں ان قریب شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ اور پھر اس فرشتے نے اس جگہ سے جہاں انہیں شہید کیا جانا تھا مٹھی بھر مٹی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بھی دکھائی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرخ مٹی لے کر آئے۔ بعض ازاں اس مٹی کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے میں رکھ لیا
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو تم جان لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں ڈال لیا اور ہر روز اس کو دیکھا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ اے مٹی، جس دن تو خون میں تبدیل ہوگی وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس پہلے نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ بے شک میرا یہ بیٹا شہید ہے، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ شہید ہوگا۔ اور پھر فرشتے نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور مجھے وہ سرخ مٹی دکھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر خدمت ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود مبارک میں دیا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یزیدی فوج سے ہوا، جہاں ایک ایک کر کے آپ کے تمام جان نثار اور خاندان کے افراد جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جن کی تعداد 72 تھی، جام شہادت نوش کرتے رہے، اور پھر آخر میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شدید بیمار تھے اور ان کے سوا کوئی بھی مرد زندہ نہ رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ذریعے سے آگے چلی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ نیک دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ تقدس نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا زیادہ تعلق ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عمل میں یہود و نصارہ کی مخالفت فرمایا کرتے تھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیکی کے عمل میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت فرمائی، اور حدیث پاک میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن روزہ رکھو، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں یا 9ویں اور 11ویں کا روزہ ملا کر رکھو تاکہ ہماری مشابہت یہود و نصارہ سے نہ ہو۔